السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، آج 30 جمادی الاول سن 1440 ہجری یعنی 6 فروری 2019 کا دن دعوت و تبلیغ کی تاریخ میں اور اسی طریقے سے دینی مدارس اس کے اتہاس میں سنہرے اوراق کے اندر لکھا جائے گا۔ ہمارے حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم وہ اپنے فرزندان اور مرکز نظام الدین کے ایک قافلے کے ساتھ حضرت مولانا رابع حسنی ندوی مدد اللہ العالی کی زیارت، ملاقات اور خاص طور پر تعزیت کے لیے پہنچے، اس لیے کہ ابھی ہم لوگوں نے ماضی قریب میں حضرت مولانا واضح رشید صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کی خبر سنی تھی۔ حضرت مولانا سعد صاحب حضرت مولانا رابع صاحب کی تعزیت کے لیے پہنچے اور ماشاء اللہ جس طریقے سے ندوۃ العلماء لکھنؤ کی تاریخ ہے، میں سمجھتا ہوں دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والا ہر فرد، ہر داعی، ہر مبلغ، اس کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ ندوۃ العلماء لکھنؤ وہ سرزمین، وہ ادارہ پورے عالم کے اندر ہندوستان کو اگر جانا اور پہچانا جاتا ہے تو وہ ہے ندوۃ العلماء لکھنؤ، اور اس کی وجہ ہے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور یہ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت جی مولانا سعد صاحب سے کیا نسبت ہے، یہ ہمارے ہر داعی کو پتہ ہونی چاہیے، اور ہمارے مدرسے کے ہر طالب علم کو، ہمارے ہر معلم کو، اور میں سمجھتا ہوں ہر اس عالم کو اور اس حافظ کو جس کا ربط، جس کا تعلق کسی نہ کسی مدرسے سے ہے، اس کو یہ دونوں چیزوں کا جو امتزاج ہے اور دونوں کا جو سنگم ہے، حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور دعوت و تبلیغ، وہ پتہ ہونا چاہیے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جس زمانے میں دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تو حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی، اور حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، یہ تینوں لوگ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے، اور تینوں بھی ان کے مرید تھے۔ اب تینوں کا ایک ہی شیخ سے تعلق تھا۔ جب حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تو حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کچھ وقت نظام الدین کی چار دیواری میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی گزارنے لگے، دعوت و تبلیغ کے کام کو قریب سے دیکھا، اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد آپ کا اس خاندان سے جو تعلق تھا اس کو جاننے کے لیے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی آپ بیتی پڑھنا بہت ضروری ہے، جس کے اندر بار بار انہوں نے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے یہ تقاضا ہوا کہ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کو پوری دنیا اس وقت اس لیے جانتی تھی چونکہ حضرت مولانا علی میاں صاحب نے صرف 13 سال کی عمر میں المرتضیٰ کے نام سے جو کتاب لکھی تھی، اس نے پوری دنیا میں حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ایسے عالم دین کی حیثیت سے روح شناس کرا دیا، ایک تجربہ کار، ایک علم کا سمندر، جس نے 13 سال کی عمر میں وہ کارنامہ انجام دے دیا تھا۔ اس لیے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ حلیق کے نور نظر اور لخت جگر بنے ہوئے تھے۔ اب حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ قلم میں اللہ نے وہ طاقت دی، اس کے بعد جو مسلسل سلسلہ چلتا رہا کتابوں کے لکھنے کا، تو جب حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے تقاضا آیا
اور حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے تقاضا آیا تو حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا الیاس صاحب اور ان کی دینی دعوت، وہ کتاب میں سمجھتا ہوں تبلیغ کا کام کرنے والے ہر فرد کو اگر دعوت و تبلیغ کی تاریخ کو جاننا ہے، اس کے لیے فرض کے درجے میں اور نصاب کے درجے میں ضروری ہے وہ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب پڑھے۔ اور اس لیے بھی ضروری ہے، آپ فضائل اعمال تو پڑھتے ہی ہوں گے، کون سی مسجد ایسی ہے جو فضائل اعمال سے مستغنی ہے؟ ہمارے ہر مسجد میں فضائل اعمال ہے، تو ہم صرف فضائل اعمال کے اندر کی جو کتابیں ہیں وہ پڑھتے ہیں، کبھی ہم نے اس کا مقدمہ پڑھا ہے؟ اگر ہم اس کا مقدمہ پڑھیں گے تب ہم کو پتہ چلے گا حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے، یعنی آپ سوچو حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ جیسوں نے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی اسی کتاب کے اقتباسات وہ فضائل اعمال کے شروع کے مقدمے میں لکھے ہوئے ہیں۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس لیول کے، اس مقام کے انسان تھے، اور صرف یہیں پر بس نہیں، آپ منتخب احادیث کھولیے، اللہ اکبر، منتخب احادیث کا شروع کا بھی جو مقدمہ ہے وہ پورا کیا پورا حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو حضرت مولانا علی میاں صاحب کہا جاتا ہے، انہی کے ہاتھوں کا آپ کو لکھا ہوا ملے گا۔ اس خاندان کے ساتھ وہ تعلق، وہ محبت، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ بار بار آپ بیتی میں آپ کا تذکرہ فرماتے ہیں، اور کیوں نہ فرمائیں گے، حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ تھے جب بھی وہ بیت اللہ کی حاضری کے لیے حاضر ہوتے، بیت اللہ کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جاتے تھے، اور بیت اللہ کی ایک چابی وہ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں تھی۔ اس سے بڑا مقام اور مرتبہ کسی ہندوستانی عالم کو اور کیا ملے گا؟ اس کے علاوہ آپ کا علمی مقام، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، آپ کا وہ عربی شاہکار ہے جس نے پورے عرب دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ عرب ملکوں نے اپنے یونیورسٹیز کے اندر اس کتاب کو داخل نصاب کیا، اور سعودی گورنمنٹ نے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو پورے عالم اسلام کے سب سے بڑے ادبی ایوارڈ شاہ فیصل سے نوازا، اور حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علمی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے آج بھی سعودی عرب میں آپ کو ہزاروں ایسے مدرسے ملیں گے، گورنمنٹ کے اسکولز اور کالجز ملیں گے جن کو حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام دیا ہوا ہے۔ وہ لیول کے انسان، لیکن دعوت و تبلیغ کے کام پر ان کا جو احسان تھا، فضائل اعمال کا مقدمہ آپ نے لکھ دیا، منتخب احادیث کا مقدمہ آپ نے لکھ دیا، اس کے علاوہ دعوت و تبلیغ کی تاریخ آپ نے لکھ دی، اور اس کے علاوہ جب حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا اور نظام الدین کے اندر ایک انتشار کی کیفیت پیدا ہو گئی، اور پورے عملے نے اور پوری مجلس شورا جو نظام الدین کی تھی، انہوں نے طے کیا کہ پڑوس کے ملک میں جا کر رائے مرکز کے اندر اس کے بارے میں مشورہ کرنا ہے کہ اگلا ذمہ دار کس کو بنایا جائے۔ جیسے ہی حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کانوں تک یہ بات پہنچی، حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فی الفور ایک خط وہ نظام الدین کی مجلس شورا کے نام پر لکھا۔ میں آپ لوگوں کو وہ خط اس سے پہلے سنا چکا ہوں۔ اس کتاب کا پہلا ایڈیشن آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے میرے پاس میں موجود ہے، جو حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وصال سے چند دن پہلے ہی شائع ہو چکی تھی۔ حضرت مولانا عبد الکریم صاحب پاریک کے خطوط حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام، وہ کتاب کا پہلا ایڈیشن آج بھی پچھلے 19 سالوں سے اس حقیر اور فقیر کے پاس پوری حفاظت کے ساتھ میں رکھا ہوا ہے۔ بہرحال حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ احسان ہوا، آپ نے نظام الدین کی مجلس شورا کو وہ خط لکھ کر روکا
اور سختی کے ساتھ میں یہ کہا جو بھی فیصلہ لینا ہے وہ نظام الدین کی چار دیواری میں لو. اگر نظام الدین کی چار دیواری کو چھوڑ کر پڑوس کے ملک میں جا کر اس کے بارے میں کوئی فیصلہ لوں گے، یاد رکھو اس کے بعد صرف ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا کے اندر کام کرنا مشکل ہو جائے گا. تم پوری دنیا میں آزادی کے ساتھ دعوت کا کام نہیں کر سکتے. اور پڑوس کے ملک میں اس سے سیاسی فائدے حاصل کیے جائیں گے. محترم بزرگوں دوستو، کیا دور اندیشی تھی، کیا نظر تھی وہ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی. آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ 20-20 لاکھ کی جماعتیں اور 15-15 لاکھ کی جماعتیں اور 10-10 لاکھ کی جماعتیں ملکوں میں جا کے محنت کر رہی ہے، اور ایک ایک اجتماع سے 1500 اور 500 اور 1000 جو جماعتیں باہر ملکوں کے لیے تیار ہو رہی ہے. میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ ان کے وہ دور اندیشی کا نتیجہ تھا. اس خط پر فوراً عمل کیا گیا اور پوری مجلس شورا نظام الدین کی چار دیواری میں رک گئی اور وہی بیٹھ کر انہوں نے فیصلہ لے لیا. واقعے میں بھی میرے محترم دوستو، اگر اس وقت میں اس بات کے اوپر عمل نہیں ہوتا تھا تو اللہ حفاظت فرمائے جو آج یہ 20 لاکھ اور 10 لاکھ کی جماعتیں بن رہی ہے، پتہ نہیں 10,000 اور 20,000 کے جماعت کو بھی پرمیشن ملتی تھی یا پھر ہمارے خود اپنے ہی ملک میں کام کرنا مشکل ہو جاتا تھا. اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے حضرت مولانا علی میاں صاحب کی قبر پر. بہرحال تو وہ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ ندوۃ العلماء لکھنؤ کے روح رواں تھے. ان کے وصال کے بعد نظام الدین کے ہمارے بڑوں اور اکابرین کا پہلے سے ندوۃ العلماء لکھنؤ سے ایک قریبی اور ایک قلبی تعلق رہا. اسی لیے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ فضائل اعمال کی بھی نسبت وہاں سے ہے، منتخب حدیث کی بھی نسبت وہاں سے ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ جو ہے، حضرت مولانا علی میاں صاحب نے جو لکھا مولانا الیاس صاحب اور ان کی دینی دعوت، اس کتاب کی نسبت بھی وہاں سے ہے. پھر یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہاں پہ کسی کا وصال اور انتقال ہو اور ہمارے حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم ومدد اللہ العالی وہ تعزیت کے لیے وہاں تشریف نہیں لے جاتے. واقعی میں بھی میرے محترم دوستو، اپنے بڑوں کی قدر کرنے والا، علماء کی قدر کرنے والا، مدارس کی قدر کرنے والا، میں نے اپنی پوری زندگی میں حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم ومدد اللہ العالی کے مثل یعنی ان جیسا دوسرا کسی کو بھی نہیں دیکھا. ورنہ آج ہمارے زمانے میں اتنے بڑے مقام پر، اتنے بڑے عالم کے ذمہ دار ہونے کے باوجود چل کر اپنے بزرگوں کے پاس جانے والا اور علماء کی ایسی قدر کرنے والا، ارے مجھے آپ بتائیے، آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملے گا. اللہ ہمارے حضرت جی کی عمر میں برکت عطا فرمائے. واقعے میں بھی کیا قدر ہے اپنے بڑوں کی. آپ چل کر اپنے فرزندان اور نظام الدین کے قافلے کے ساتھ ندوۃ العلماء لکھنؤ پہنچے، حضرت مولانا رابع صاحب سے تعزیت کی، اور ماشاء اللہ آپ نے وہ جو بیان کیا ندوہ کے طلباء کے سامنے، میں نے اس بیان کو پورے دھیان توجہ کے ساتھ میں سنا ہوں. اس بیان کا ایک ایک جملہ ایسا ہے کہ خود اس کے اوپر ایک ایک سبق روانہ کیا جائے. اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اس بات کی کہ اس بیان کے اندر بہت ساری باتیں ایسی ہے جس کو میں اپنے سبق میں لے کر اور اچھے انداز میں واضح کر کے آپ تمام کی خدمت میں بھیج سکوں، تاکہ ہم تمام کو یہ پتہ چلے ہمارے حضرت جی وہ مدارس سے کتنی محبت کرنے والے ہیں، علماء سے کتنی محبت کرنے والے ہیں، طلباء سے کتنی محبت کرنے والے ہیں. اسی طریقے سے جس کو یاد ہوگا، اورنگ آباد اجتماع کے اندر بھی ہمارے حضرت جی نے یہ فرمایا تھا کہ اپنے مال کے اندر سب سے پہلا جو مصرف ہے وہ دینی مدارس ہے اور وہاں پہ پڑھنے والے طلباء ہے. یہ جملہ مجھے زندگی بھر یاد رہے گا. یہ بات اور ہے کہ حاسدین کا ایک پورا ٹولہ وہ ہمارے حضرت جی کو مدارس کا مخالف، علماء کا مخالف شو کرنے پر تلا ہوا ہے. دعا کروں گا اللہ ایسے بھٹکے ہوئوں کو ہدایت عطا فرمائے.
اور کم سے کم ابھی تو ان کے اندھے پن کو دور کر کے ان کو بصیرت عطا فرمائیں کہ یہ علماء کی قدر اور مدارس کی قدر نہیں ہے تو کیا ہے. اور اللہ ہم تمام کو بھی ہمارے حضرت جی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے علماء کی قدر کرنے والا بنائیں، مدارس سے محبت کرنے والا بنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.